الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا بإذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ بے شک چھپا چھپا کر سرگوشیاں کرنا شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم زدہ کر دے، حالانکہ وہ انہیں کسی بھی قسم کی ضرر پہنچانے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اذن کے اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل و بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر 10 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی ہے کل والی آیہ مبارکہ جو آیہ مبارکہ نمبر 9 تھی، وہ بھی اسی موضوع کے حوالہ سے ملتی جلتی تھی کہ منافقین جو ہیں اور ایمان والے جو ہیں انہیں برائی، بدگمانی اور غلط کاری کی سرگوشی سے منع کیا گیا۔ یہاں پہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین یہ عمل کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جن کے پیارے جہاد پہ گئے ہوتے یا مسلمان کسی غزوہ میں موجود ہوتے یا کسی محاذ پہ گئے ہوتے تو ان کے پیاروں کے سامنے بیٹھ کر یہ جان بوجھ کے منافقین جو تھے یہ سرگوشیاں کرتے، اور مقصد کیا ہوتا کہ مسلمان کو غم زدہ اور پریشان کیا جائے تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ جو ہمارا پیارا جہاد پہ گیا تھا وہ یا تو شہید ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، یا نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک فطری چیز ہے کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوں ان میں سے 2 بندے اگر الگ ہو کے کوئی بات کر رہے ہوں تو تیسرا بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے بارے بات ہو رہی ہے۔ فطری چیز ہے، ایک عادت ہے انسان کی، فطرت ہے انسان کی، چاہے وہ اس کے بارے نہ بھی بات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو منافق مسلمانوں کو دیکھ کر جان بوجھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر ایک منافق آتا ہے دوسرے کو بلاتا ہے وہاں سے مسلمانوں سے، ظاہر ہے منافق تھے، منافق کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہی بیٹھتے تھے، کافر تو تھے نہیں وگرنہ الگ ہوتے۔ تو مسلمان جہاں بیٹھے ہوتے یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر چکا ہوتا تھا، تو ایک آتا منافق دوسرے کو بلاتا اور تھوڑا دور جا کے وہاں باتیں کرنا شروع کر دیتا۔ تو ظاہر ہے جب ایک واقعہ کوئی چل رہا ہو، ایک معاملہ کوئی چل رہا ہو تو انسان سمجھتا ہے یہ اسی پہ بات ہو رہی ہے، تو مسلمان پریشان ہو جاتے کہ پتہ نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، پتہ نہیں کافروں نے کوئی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا لی ہو، پتہ نہیں کسی اور صحابی کے ساتھ کوئی واقعہ نہ پیش آ گیا ہو، پتہ نہیں۔ اب ظاہر ہے مواصلات کا تو کوئی ذریعہ کوئی نہیں تھا، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ کوئی اور چیز، وہ تو کوئی وہاں سے بندہ آئے پیغام رساں تو پھر ہی پتہ چلے کہ کیا وہاں پہ ہوا، اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ آنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، گاڑیاں بسیں تو تھی نہیں، گھوڑے پہ آنا یا اونٹ پہ آنا یا دراز گوش یا کھچر پہ آنا، اس کی سپیڈ کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انما النجوى من الشیطان، پیارے حبیب یہ جو سرگوشیاں منافق کر رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ شیطانی عمل ہے، اور جان بوجھ کے مسلمان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والے پریشان ہو جائیں، غم زدہ ہو جائیں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے صحابہ سے فرما دیجئے، آپ ایمان والوں سے یہ فرما دیجئے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ بات بڑی واضح ہے، یہ عقیدہ بنا لیجئے، اس کائنات میں کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، بال بھی کا نہیں کر سکتا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ ہاں جب رب چاہے تو ساری کائنات بھی بچانے پہ کھڑی ہو تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ کتنے کتنے ماہرین ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں ایک مریض ہے جناب، پروٹوکول ہوتا ہے، بڑے کوئی عہدے والا بندہ ہے جناب، بڑا کوئی مالدار ہے، اس نے جناب 10 ڈاکٹر کھڑے ہیں،
کوئی ڈسکس کر رہے ہیں، کسی نے جناب والا کچھ ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کوئی جناب ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں جان ہوا ہو جاتی ہے۔ رب نے نہیں چاہا تو نہیں بچا سکا کوئی اسے، اور جس کو مالک بچانا چاہے وہ کوئی بھی نہیں ہوتا تو اللہ پھر بھی اسے بچا لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم ہے ہر چیز میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کھائے پیے بغیر بھی کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھے، کئی ایسے واقعات رپورٹ آپ نے بھی دیکھے، ہم نے دیکھے، میڈیا پہ چلے کہ جناب کئی دنوں تک ایک جناب بچہ ہے یا کوئی لاش ہے وہ جناب بچ گئی۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے مری کے اندر برف باری والا، وہ پرسوں ایک میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کتنے دنوں بعد برف سے ایک بچی کی لاش ملی، اور جو ہی اس کو نکالا گیا وہ بچی زندہ، ماشاءاللہ۔ یہ رب کا کام ہے۔ کئی گاڑیوں میں بیٹھے مر گئے، اور ایک جس کو رب نے بچانا تھا وہ برف کے اندر ڈکی ہوئی، برف جناب 10 منٹ کے لیے بندہ فریز ہو جائے تو بس ختم، ہر چیز ختم۔ تو برف کے اندر وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے کسی کو پتہ ہی نہیں، تو اچانک جب لگا تو وہ کوئی دوپٹہ اس کو نظر آیا، کسی کو فوجی کو، اس نے کہا جی یہ کوئی دوپٹہ لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، احتیاط سے دیکھتے ہیں، نکالا تو ایک بچی، اور جب اس کو اٹھا کے لے گئے جو اس بچی نے کو ہلنا جلنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ مالک ہے، مالک یہ کرشمے دکھاتا ہے، ہر دور میں وہ مالک اپنے کرشمے دکھاتا ہے، اپنے ہونے کی وہ دلیل دیتا ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہوئے، یہ جب بیماری آئی ساری سائنس عاجز آ گئی کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں، اب تک کوئی علاج کوئی نہیں اس کا۔ یہ ویکسینیشن جو ہے، کتنے لوگ ہیں جو ویکسینیشن کروانے کے بعد پھر انہیں کرونا ہو، یہ دوا نہیں ہے۔ جو لگا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوا نہیں ہے، ایک یہ آپ کی قوت مدافعت کو ذرا بہتر کر دیتی ہے، آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مالک ہے، جس کو کسی کو ہلکا سا ہوا وہ چلا گیا، اس بڑی کرائسس میں رہا، اللہ نے بچا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اپنے ماننے والوں کو یہ تسلی دیجئے، یہ منافق جیسی بھی یہ باتیں کرتے رہیں، جیسی سرگوشیاں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا آپ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات پہ توکل رکھیے۔ اس کے اندر مفسرین نے 2 حدیثیں میں بھی پڑھ رہا تھا بخاری شریف کی، ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم 2 لوگ بیٹھے ہو، 3 لوگ بیٹھے ہو، تو فرمایا ان میں سے 2 بندے ایک بندے کو الگ چھوڑ کر سرگوشی نہ کیا کریں، اس سے فرمایا اس کے دل کو تکلیف ہوتی، فرمایا ایسا نہ کریں، اس سے اس کو تکلیف ہوگی اور وہ یہ سوچے گا، بدگمانی کا شکار ہو جائے گا کہ شاید یہ میرے بارے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 4 لوگ ہوں تو فرمایا ان میں سے 2 لوگ اٹھ کے الگ جا کے یا وہاں الگ ایسا سے کان میں سرگوشی نہ کریں، فرمایا اس سے دوسرے 2 لوگ جو ہیں وہ تمہارے بارے بدگمانی کریں گے، چاہے تم ٹھیک بات بھی کر رہے ہو، ان کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح فرمایا جب محفل میں بیٹھے ہو، جیسے ہم بیٹھے ہیں، تو فرمایا محفل میں بیٹھے ہوئے بھی سرگوشی تم نہ کرو، اس سے فرمایا دوسروں کو پتہ نہیں، ہر ایک کے ذہن میں بات جائے گی، پتہ نہیں یہ کیا سرگوشی کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ آداب محفل کے بھی خلاف ہے، اور آداب محفل میں آقا کریم علیہ السلام نے جو آداب بیان فرمائے ان میں یہ باقاعدہ آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ محفل کا ادب یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے سرگوشی نہ کی جائے۔ اور اس لحاظ سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آگے مکمل کیا، فرمایا ایمان والے کیا کریں؟ منافقوں کے حوالے سے ایمان والوں کو کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والے اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کریں۔
کہ ہمارا مالک جو چاہتا ہے جو کرتا ہے وہ بہتر فرماتا ہے. ہمارا مالک اگر جہاد کے اندر ہمیں موت دے رہا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے. اگر زندہ ہمیں بچا کے غازی لا رہا ہے یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے. اگر کوئی وہاں شہید ہو گئے کچھ بچ گئے یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے. فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں ہمیشہ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہتر ہی فیصلہ فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم سے بھی زیادہ وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ وہ بے پناہ ہے, وہ بے مثال ہے. حتیٰ کہ اتنی محبت ایک باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا. ایک ماں بھی اپنی اولاد کو اتنی محبت نہیں دے سکتی. حالانکہ ماں کی محبت مثالی, ماں کی اتنی محبت ہے ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبت کو بیان کرنا چاہا تو جس کو پیمانہ بنایا ہے وہ ماں کی محبت. اللہ نے کیا فرمایا, میں اپنے بندے سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہوں. 70 ماؤں کے برابر اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. تو بندہ اتنا بے وفا تو نہ ہو جائے اور بندہ اتنا بے مربت تو نہ ہو جائے. یہ تو بے مربتی اور گھٹیا پن ہے کہ ایک آپ سے 70 ماں کے برابر پیار کرے اور آپ پھر اور کسی اور راستے کی طرف چل پڑے. یہ اتنی بے وفائیاں تو پھر انسان کی پہچان تو نہیں ہے نا. جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ جو اتنی محبت دے کچھ نہ کچھ تو اس کی محبت کا صلہ دے نا. یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنی محبتوں کا مرکز اور محور صرف ذات خدا رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری محبت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ بات ختم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. فرمایا جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی, جس نے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھی, جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا اور جس نے کوئی دیتا تھا اللہ کے لیے اس سے روک لیا, فرمایا رضا صرف اللہ کی تھی تو فرمایا مبارک ہو فقد استکمل الایمان, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. سبحان اللہ. اس لیے ہماری محبتیں اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, ہماری دشمنیاں دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور ہمارا کسی کو دینا یا نہ دینا یہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. جب یہ انسان میں چیز آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو مبارک ہو کہ اللہ نے اس کے ایمان کو مکمل فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مکمل رکھے, مکمل فرمائے اور ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.